کمزور عورت۔ اس ڈرامہ میں کل 5 کردار ہیں، جس میں 3 لڑکے اور 2 لڑکیاں ہیں۔ کریم اور اسلم کینٹین میں بیٹھ کر چائے پی رہے ہیں اور کسی بات پر بحث بھی ہو رہی ہے۔ کریم: یار پتہ نہیں سر کو کیا ہو گیا ہے۔ اسلم: ہاں یار مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ کریم: کتنی شرم کی بات ہوگی، اب ہم لڑکوں کے لیے اپنے دوستوں میں ہم کیا منہ دکھائیں گے اب۔ اسلم: کریم کی بات پر اسلم بھی سر جھکا کر حامی بھرتا رہتا ہے۔ کریم: کیا ضرورت تھی اس تبسم کو اتنی ویلیو دینے کی، آخر جیسی بھی ہے تو ایک لڑکی ہی نا۔ اسلم سر جھکا کر چائے کے چسکی لے کر حامی بھرتا رہتا ہے۔ کریم: اب اگر ہمارے دوسرے دوست سینئر پوچھیں گے ہمارے کلاس کے بارے میں تو ہم ان کو کیا جواب دیں گے؟ میرا تو سوچ کر برا حال ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کو بھی یہ معلوم پڑ گیا تو کیا عزت رہے گی ہماری؟ اسلم: بالکل، نہ جانے سر کو کیا بھوت سوار ہو گیا ہے۔ مانا کہ تبسم پڑھنے میں ایک ذہین لڑکی ہے، کلاس اور امتحان میں ہمیشہ اول آتی ہے، وقت پر کالج آتی ہے، گھر کا کام بھی وقت پر جمع کرتی ہے، دوسروں کے دکھ درد میں بھی ہاتھ بڑھاتی ہے، مگر ہے تو آخر ایک لڑکی ہی نا۔ کینٹین کی چائے کے ساتھ بحث بھی گرم رہتی ہے، تبھی وہاں ان کا ایک ہم جماعت ساتھی شاہد بھی آ جاتا ہے۔ شاہد کو دیکھتے ہی کریم اور زیادہ غصہ ہو جاتا ہے۔ کریم: یہ دیکھو آ گیا ایک اور سر کی ہاں میں ہاں ملانے والا۔ اسلم: ہاں۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہو سبھی؟ شاہد سلام کر کے ان سب کے ساتھ وہیں بیٹھ جاتا ہے۔ شاہد: کیا ہوا اسلم، کلاس کے بعد نظر نہیں آئے؟ میں تو تم سے چائے پینے کے لیے ہی کہنے والا تھا، مگر تم دکھے ہی نہیں۔ کریم: ہاں اسلم میرے ساتھ چائے پینے آ گیا تھا۔ تمہیں اس سے کیا مطلب؟ اسلم کسی کے ساتھ بھی جائے۔ شاہد: ہاں بھائی، اس میں غصہ ہونے کی کیا بات ہے، ٹھیک ہے۔ کریم: ہاں شاہد، تم تو آج بہت خوش ہو گئے، تمہاری دلی خواہش جو پوری ہو گئی آج۔ شاہد: دلی خواہش؟ میں سمجھا نہیں کچھ۔ کریم: ہاں بھائی، دلی خواہش، برسوں کا ارمان تھا کہ ہمارے کلاس کی لڑکیوں کو بھی برابر کا حق ملنا چاہیے، آج تو پوری ہو گئی ارمان۔ شاہد: اچھا تو اب سمجھا اتنی بے رحمی سے کیوں بات کی جا رہی ہے۔ دیکھو بھائی، جو جس حق کے لیے حقدار ہے اسے اس کا حق ملنا چاہیے، ورنہ اگر حقدار کو اس کا حق نہیں ملے تو یہ ظلم کہلاتا ہے۔ کریم: ہاں، اور تو آیا بڑا منصف، انصاف کرنے والا، دوسروں کو اس کا حق دلوانے والا۔ اب اگر تم سے کوئی باہر میں پوچھے کہ تمہارے کلاس کی CR کون ہے تو کیا جواب دو گے؟ شاہد: بالکل، ہمارے کلاس کی CR تبسم ہے، اس میں شرمانے کی کیا بات ہے۔ کریم: ہاں بھائی، تمہیں شرم کیوں آئے گا، تم تو منصف ہو نا، تم تو اب انصاف کرنے لگے ہو۔ جب ہم لڑکوں کی عزت پامال ہوگی تب سمجھ میں آئے گا۔ شاہد: عزت پامال؟ بھائی ایسا کیا ہو گیا جس سے عزت پامال ہو جائے گی؟ ایک لڑکی کلاس کی CR بنی تو لڑکوں کی عزت پامال ہو جائے گی؟ مگر جب ہمارے پیدائش ہی ایک لڑکی ایک عورت کے ذریعے ہوتی ہے، جب ہماری پرورش ہی ایک عورت کے گود سے شروع ہوتی ہے، تب ہماری عزت پامال نہیں ہوتی؟ جب ہم ایک عورت 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے تب ہماری عزت پامال نہیں ہوتی؟ کریم کا چہرہ اب ٹھنڈا ہوتا جاتا ہے، تبھی وہاں رقیہ اور تبسم بھی آ جاتی ہے۔ دونوں کو دیکھ کر شاہد اپنی بات کو روک دیتا ہے۔ رقیہ اور تبسم: السلام علیکم بھائیوں، کیسے ہیں آپ سبھی؟ آپ لوگ تو کلاس کے بعد سیدھے چائے پینے چلے آتے ہیں، ذرا کبھی کبھی اپنے بہنوں کے بارے میں بھی خیال کر لیا کریں۔ شاہد: ارے بالکل، آئیے بیٹھیے چائے پیجیے۔ تبسم: ارے نہیں، ہم چائے پینے نہیں آئے ہیں، ہم تو بس کریم بھائی سے ملنے آئے ہیں۔ کریم بڑی حیرانی سے دیکھتا ہے، تبسم کے ہاتھ میں اس کی ایک شرٹ تھی جو پچھلے دنوں کلاس میں ہلکی پھٹ گئی تھی اور جس کا بٹن ٹوٹ گیا تھا، تو تبسم نے بٹن لگانے کی غرض سے وہ شرٹ مانگ لی تھی۔ تبسم:
لیجئے کریم بھائی، یہ رہی آپ کی امانت، آپ کی شرٹ۔ کریم کریم جی یاد آیا، بہت شکریہ، مگر یہ ٹفن کس لیے ہے؟ اس ٹفن میں کیا ہے؟ تبسم: آج گھر میں امی نے کھیر بنایا تھا تو امی نے کہا کہ یہ خالی شرٹ نہیں لے جاؤ، شرٹ کے ساتھ یہ کھیر بھی لے جاؤ۔ تو بھائی میں نہیں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے کھیر، یہ تو امی نے بھیجا ہے صرف آپ کے لیے۔ کریم شرٹ کو دیکھتا ہے، اسے ایسا لگتا ہے مانو یہ بالکل نیا ہے۔ ایک مدت کے بعد وہ شرٹ آئرن ہو کر تہہ لگا کر اس کے ہاتھ میں پڑا تھا۔ اب اس شرٹ کے ساتھ کریم کی آنکھیں بھی چمک رہی تھی، مانو اس کے اندھیروں کے سوال میں جوابات کی روشنی آ گئی ہو۔ اب اسے اپنے سارے سوالوں کا جواب مل چکا تھا۔ اب وہ بہت شرمندہ تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ کیا واقعی عورت کمزور ہوتی ہے؟ اللہ حافظ۔